زرتاج گل صاحب اس وقت میرے ساتھ موجود ہے، ان سے بات کریں گے۔ میڈم عمر ایوب صاحب جو ہے وہ لیڈر منتخب ہو چکے ہیں، کیا سمجھتی ہے کتنا ہم فیصلہ تھا پاکستان تحریک انصاف کے لیے؟ نہیں بیٹر ہے، پہلے بھی جس ٹائم پہ وہ پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ تھے اور عمر ایوب بھائی نے جس طرح مقابلہ کیا، جس طرح ان کو سارے کے سارے ووٹ ہمارے پڑے، ایک بھی ووٹ ہمارا ضائع نہیں ہوا۔ اور ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان کو بھی پتہ، کوئی پاکستانی ذی شعور ایسا نہیں ہے جس کو پتہ نہ ہو کہ پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ خان صاحب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ظلم جبر اور بربریت ہمارے ساتھ ہو رہی ہے۔ اس کے باوجود بھی ہم پولیٹیکل پروسیس کا اور ڈیموکریٹک اس کا پروسیس کا حصہ ہیں۔ تو پہلے بھی عمر ایوب بھائی نے اچھا اس وقت مقابلہ کیا تھا پرائم منسٹر کے اس کا کینڈیڈیٹ کا۔ اصولی طور پر تو ہماری میجورٹی ہونی چاہیے تھی، لیکن ظاہر بات ہے فارم 47 والوں کو زبردستی ہمارے سر کے اوپر بٹھا دیا گیا ہے۔ اس وقت انہوں نے جو پاکستان تحریک انصاف کا، عوام کا اور ہمارے ورکرز کا اور خان صاحب کا مقدمہ بہت اچھی طریقے سے انہوں نے پیش کیا تھا، تو بہت اچھا آج ہے۔ چلو آج ان کا مطلب اپوزیشن لیڈر نوٹیفیکیشن بھی ہو گیا ہے، تو مجھے یقین ہے کہ ہمیں بھی ساتھ لے کر اچھا چلیں گے، اور آگے خان کا مقدمہ اور پاکستان کا مقدمہ بھی وہ اچھا پارلیمان کے اندر بلکہ ہر فورم کے اوپر پیش کریں گے۔ تو شاہانہ کیس میں خان صاحب کی سزا معطل ہوئی، آج سائفر کیس کی سماعت ہے، حکمت عملی کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی MNAs کی، کیا کریں گے آپ؟ دیکھیے زبان زد عام ہے کہ یہ سارے جھوٹے کیسز ہیں، فریولس کیسز ہیں۔ یہ صرف خان صاحب کو توڑنے کے لیے راتوں رات 31 سال کی سزا دی گئی ہے، ورنہ کس قانون اور آئین کے اس کے اندر ہے کہ بغیر ٹرائل کر، بغیر آرگیومنٹ کہ آپ کسی کو فکس کرنے کے لیے زبردستی اس کے اوپر مقدمے ڈالیں۔ مقدموں کی ڈیٹیلز بھی پڑھے تو بندے کو ہنسی آتی ہے، کیونکہ خان صاحب نے تو آج تک نہ کرپشن کی ہے نہ خان صاحب کے، لیکن سب سے بڑی بات یہ وہ جو شرعی حدود والا عدت کیس کے اندر آج تک کبھی کسی کو نکاح میں بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں یا کسی اسلامی ملک میں سزا دی ہوئی ہے، مطلب یہ کس قسم کا PMLN جو ہے وہ سیاست کرتی ہے۔ تو ہمیں تو یقین ہے کہ القادر والا بھی اٹھ جائے گا، سائفر والا بھی اٹھ جائے گا، عدت والا بھی اٹھ جائے گا، اور انشاءاللہ یہ سارے سزائیں سسپینڈ ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، کیونکہ یہ جھوٹے کیسز ہیں اور خان صاحب انشاءاللہ عوام میں باہر ہوں گے۔ آخری سوال کروں گا، آپ نے بہت باتیں بھی کی، خیبر پختونخوا کے جو سینٹ کے انتخابات ہیں وہ نہیں ہو رہے، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس کے پیچھے کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں ظاہر بات ہے PMLN کا ایجنڈا ہے اور کس کا ایجنڈا ہے، اور بہت سارے لوگ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کی میجورٹی کو مائنورٹی میں چینج کر کے کسی طریقے سے ہمارے مینڈیٹ کو چرایا جائے۔ آلریڈی بھی ڈاکہ پڑ چکا ہے، 8 فروری کا جو ووٹ پاکستان تحریک انصاف کو خان صاحب کو ملا ہے اس کے اوپر بہت زیادہ ڈاکہ پڑ چکا ہے۔ ابھی بھی انہوں نے 2 ہماری ری کاؤنٹنگ کے اندر پنجاب سے ہماری 2 NA کی سیٹیں جو ہیں وہ لے لی ہیں، اور ابھی اس کے اوپر کل وہ بھی ہو گیا، اوتھ بھی ٹیکنگ بھی ہو گئی ہے، جو کہ انتہائی غلط بات ہے کہ آپ کو عوام نے ووٹ دیا، آپ اس نمائندے کے بجائے کسی اور کو کاغذوں میں جتوا دیں۔ تو یہ KPK میں بھی جو الیکشن سسپینڈ ہوا ہے، دیکھیں ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ KPK میں سب سے زیادہ ہم نے سیٹیں لیں، تو آپ ہمیں ریزرو سیٹ اور آپ ہماری ٹیکنوکریٹس کی سیٹ، مائنورٹیز کی سیٹ ہمارا ہی حق بنتا ہے، یہ کسی اور کی جھولی میں آپ نہ ڈالیں۔ تو یہی ہمارا کیس تھا، سسپینڈ ہوا، لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ بہتری آ جائے گی، لیکن ہمارا مینڈیٹ چرانے کی حد درجہ کوشش ہو رہی ہے۔ بہت شکریہ زرتاج گل صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی، ان کا یہ کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا میں ان کی مینڈیٹ کو چوری کیا گیا ہے PMLN کے پیچھے، اور ساتھ کچھ لوگوں کو ملا کر۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے 2 سیٹیں جو ہے وہ قومی اسمبلی کی پاکستان تحریک انصاف سے چھین لی گئی ہے، وہ اس پر کل حلف برداری بھی ہوئی ہے۔ جی